اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی اللہ آج جو گفتگو انشاءاللہ ہوگی وہ ایک روحانی کینسر جس کو تکبر کہتے ہیں اس کے بارے میں، جس میں ہم کافی حد تک مبتلا رہتے ہیں۔ تو اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں کہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اتراؤ نہیں۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں کہا گیا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستہ یعنی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد دو احادیث ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کئی لوگ اچھا کپڑا پہننا یا اچھے کپڑے اور خوبصورت جوتے پسند کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ تکبر کا مطلب اترانا، حق کا انکار اور دوسروں کو ذلیل سمجھنا۔ یعنی اس حدیث پاک میں بڑی وضاحت سے بات کی گئی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وسعت دی ہے تو اچھے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، اچھی گاڑی رکھ سکتا ہے، اچھا مکان بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس پہ فخر کرنا، غرور کرنا، اترانا اور اس کی نمائش کرنا، اس کا دکھاوا کرنا، یہ ناجائز ہے اور اس کو تکبر کہتے ہیں۔ چیزوں کا استعمال اگر اللہ تعالیٰ نے جس کے حلال کے ذریعے وسعت دی ہے تو اچھی سے اچھی چیز، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے وہ پھر اس زمرے میں آ جاتی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عزت اور بزرگی جو ہے وہ میرا دامن ہے اور بڑائی میری چادر ہے، اور اگر کوئی حصہ دار کوئی شخص اس کا بنے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی دو آیات پیش کی ہیں، دو احادیث، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر جو
آدمی چلتا ہے اس کی چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کے گروپ میں ہے کہ رحمان کے گروپ میں ہے۔ اللہ کے بندے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور عاجزی مسکینی کا یہ مطلب نہیں کہ چال میں وقار نہ ہو، چال میں عزت ہو، وقار ہو، لیکن اس میں غرور اور تکبر کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں کی گئیں کہ میرے بندے اس طرح کرتے ہیں اور دوسرے اس طرح کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ سب سے پہلی نافرمانی جو ہے اللہ کی، وہ تو شیطان نے کی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 76 میں شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں آگ سے ہوں اور جس کو سجدہ کرایا گیا ہے وہ مٹی سے ہے، تو آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو نافرمانی تھی اللہ کی، حکم عدولی، اس میں تکبر شامل تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی اسے مراد یہ ہے کہ تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام امراض باطنہ جو ہے ان کی جڑ ہے تکبر۔ تکبر سے پھر جھوٹ پیدا ہوتا ہے، آدمی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ تکبر سے غیبت پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو ذلیل کرنا۔ تکبر سے چغلی پیدا ہوتی ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی جڑ تکبر ہے، اور یہ روحانی بیماریاں جو ہے جو نظر نہیں آتی، عمل سے پتہ چل جاتا ہے بعض اوقات، تو ان کی جڑ جو ہے تکبر ہے۔ تو تکبر سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس بچنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک اور ان کی زندگی کا مشاہدہ کرنا پڑے گا، اس طرف جانا پڑے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ جو اجنبی آنے والے نووارد تھے ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے نبی کون ہے۔ کوئی امتیاز نہیں تھا، کوئی ایسی نشانی نہیں تھی، اس طرح گھل مل کے۔ تو یہ تصور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ جب چلتے تھے آپ کی چال ایسی تھی کہ جیسے آپ اترائی کی طرف جا رہے ہیں، لہذا ہمیں جو بھی رہنمائی ہے وہ مرشد ازلی سے ملے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہی سے ہر چیز کی رہنمائی ملے گی۔ اگر ہم اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کام بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ایک بت ہے، اور وہ معافی چاہتا ہوں، سب سے بڑا ایک بت ہے انا کا، اس کو توڑنا پڑے گا۔ جس وقت انا کا بت ٹوٹ جائے گا، فنائیت پیدا ہو جائے گی، تو تکبر ختم ہو جائے گا۔ انا باقی رہے گی تو پھر تکبر کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا سب سے پہلے مجھے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے،
باقی آپ سب جو ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، سمجھدار ہے، لیکن اصلاح کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو ایک مثالیں کچھ ایسی ہیں، مثلاً کہ جب جو پیڑ جس پر پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے، یہ مثالیں موجود ہیں کہ جھکنے، پیڑ کا جھکنا جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنے سے پھل لگتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چاولوں کے بارے میں پہلے میں نے بات کی، جب یہ کچے ہوتے ہیں تو بڑا شور مچاتے ہیں، تو یہ پکنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ ان میں خاموشی آ جاتی ہے، اور جس وقت چاول خاموش ہو جاتے ہیں پھر ان سے خوشبو نکلتی ہے۔ یہ وہ فنائیت ہے، یہ انا کے بت کو توڑنا ہے کہ جس وقت فنائیت اختیار کر لی جائے گی، انا کے بت کو توڑ دیا جائے گا کہ دوسرا جو شخص ہے مجھ سے بہتر ہے، پتہ نہیں اللہ کے کتنا قریب ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اللہ سے کتنا دور ہوں، لیکن یہ شخص اللہ کے کتنا قریب ہے یہ تو میرے علم میں نہیں۔ تو فنائیت سے یہ چیزیں پیدا ہوں گی، اور روحانیت جو ہے، جو شریعت کی ایک اور منزل ہے روحانیت، اس میں بھی یہ بات ہے کہ عاجز ہونا پڑتا ہے، روحانیت میں عاجز ہونا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ روحانیت بڑھتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو عاجز ہیں، اور ناکام وہ لوگ ہیں جو فخر و غرور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔